لباس اور ٹوپی سنا، آج داڑھی کی حیثیت و اہمیت معلوم کرنی ہے۔ کیا داڑھی بھی اس زمانے کے کلچر ہی کا حصہ تھا یا دینی اعتبار سے بھی اس کی کوئی اہمیت اور درجہ متعین ہے؟ اگر دین کا حصہ ہے تو کیا صرف مولوی صاحبان کے لیے ضروری ہے یا عام مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے؟ تو میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ سوال ایک آیا تھا لباس اور ٹوپی کے تعلق سے، اس میں میں نے وضاحت کی تھی کہ اسلام ایک انٹرنیشنل دین ہے، یہ پاکستان کے لیے نہیں ہے، صرف انڈیا کے لیے نہیں ہے، صرف سعودیہ کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے ہے۔ اور اللہ نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے، طرح طرح کے رنگ ہیں، طرح طرح کے روپ ہیں، طرح طرح کے لباس ہیں، طرح طرح کی زبانیں ہیں۔ اور چونکہ اسلام انٹرنیشنل دین ہے، اس لیے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کسی خاص لباس کا پابند نہیں بنایا۔ ہر لباس اسلامی لباس ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کے مخالف نہ ہو۔ شلوار قمیص، یہ عربی جبہ جو پہنتے ہیں، یا کوئی اور لباس ہے، انڈونیشیا کا لے لیں آپ کرتا اور چادر، بنگالی بھائیوں کا لے لیں کرتا اور چادر، یہ سارے لباس اسلامی لباس ہیں جب تک کہ شریعت کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو رہی ہو۔ مثلا اگر ریشم کا کپڑا استعمال کیا گیا ہے تو غیر اسلامی ہو گیا۔ اگر چادر اتنی لمبی ہے کہ ٹخنوں سے نیچے ہے تو اسلامی نہ رہی۔ تو جب تک اسلامی تعلیمات کا خیال رکھا جائے ہر لباس اسلامی لباس ہے۔ اور پھر بھائی نے ٹوپی کے بارے میں پوچھا تھا تو میں نے ٹوپی کے بارے میں بھی یہی وضاحت کی تھی کہ آپ اپنے کسی مخصوص کلچر یا ملک کی وجہ سے دیگر ممالک کے مسلمانوں کو اس بات کا پابند نہیں بنا سکتے کہ ٹوپی پہننا ضروری ہے۔ جس ملک میں جس معاشرے میں ٹوپی پہننے کو اچھا شمار کیا جاتا ہے وہاں ٹوپی پہن کر رہیں، اور جس ملک اور معاشرے میں ٹوپی یا سر ڈھانکنا ان کے کلچر کا حصہ نہیں ہے تو آپ انہیں ٹوپی کا پابند نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی یا مکروہ ہوئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام طور پہ سر ڈھانک کر رکھتے تھے، اور آپ کی قوم کے دیگر لوگ بھی یہی کچھ کرتے تھے۔ آپ نے پگڑی پہنی ہے تو آپ کی قوم کے دیگر لوگ بھی پگڑی پہنتے تھے۔ آج اگر کوئی پگڑی اس لیے پہنتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پگڑی پہنی ہے تو اس محبت کا ثواب ملے گا، لیکن یہ کہ آپ ہر آدمی کو پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ تم نے پگڑی کیوں نہیں پہنی، تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آج آپ سعودی علماء کرام کو دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، دین کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ آج کل انہوں نے سرخ رومال پہنا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے۔ اور ہمارے پاک و ہند سے آنے والے بہت سے دوست احباب تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ امامہ کیوں نہیں پہنتے، تو ان سے آپ سوال کریں تو ان کا جواب موجود ہے کتابوں میں، فتووں میں، انہوں نے بتایا کھل کے۔ وہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں وہ لباس پہنا جو اس زمانے میں آپ کی قوم پہنتی تھی، اور ہم آج اپنی قوم کا لباس پہن رہے ہیں، تو یہ آپ کی سنت کے اوپر عمل ہے کہ اپنی قوم کا لباس پہنا جائے، کوئی اور لباس نہ پہنا جائے۔ اس سب کے باوجود اگر کوئی امامہ اس لیے پہنتا ہے کہ نبی اسلام نے پہنا ہے تو اس محبت کا ثواب ملے گا، لیکن اس سلسلے میں من گھڑت روایات بیان کرنا اور یہ کہنا کہ جو نماز امامے میں پڑھی جائے وہ عام نماز سے 70 گنا افضل ہے، تو میرے بھائی یہ من گھڑت روایات ہیں، انہیں پبلک میں بیان کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے ذمہ وہ بات لگائے جان بوجھ کر جو میں نے نہیں کہی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو آپ میرے بھائی داڑھی کی طرف آتے ہیں۔ اب بھائی کہتے ہیں کہ کیا لباس کی طرح داڑھی بھی کلچر کا حصہ ہے کہ جس کی ملک والے رکھتے ہیں وہ رکھ لیں اور جس ملک کے لوگ نہیں رکھتے نہ رکھیں؟ نہیں میرے بھائی، داڑھی رکھنے کا آپ نے آرڈر دیا ہے، امامہ پہننے کا آپ نے آرڈر نہیں دیا، ٹوپی پہننے کا آپ نے آرڈر نہیں دیا۔ داڑھی کی باری آئے گی تو یہ کلچر نہیں ہے، یہ دین ہے،
اور یہ صرف سنت نہیں ہے بلکہ وہ سنت ہے جس کو پر عمل کرنا فرض ہے، واجب ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی ایک احادیث میں داڑھی رکھنے کا حکم دیا، اور اس کے لیے آپ نے آرڈر دیتے ہوئے کئی ایک الفاظ استعمال کیے ہیں۔ کبھی آپ کہتے ہیں اعف اللحا، کبھی آپ کہتے ہیں ارخ اللحا، کبھی آپ کہتے ہیں ارج اللحا، کبھی آپ کہتے ہیں وفر اللحا۔ خلاصہ کلام یہ ہے ان تمام الفاظ کا کہ داڑھی کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیا جائے۔ داڑھی مونڈنی نہیں ہے، داڑھی تراشنی نہیں ہے، داڑھی کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیا جائے، نہ اسرا استعمال کیا جائے نہ کینچی استعمال کی جائے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں داڑھی رکھنا ضروری ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے اور بار بار حکم دیا ہے۔ اور یہاں پہ مجھے جناب عائشہ کے الفاظ یاد آ رہے ہیں، وہ کہا کرتی تھیں سبحان الذی زین الرجال باللحا، پاک ہے وہ اللہ جس نے مردوں کو خوبصورت بنایا، کس کے ذریعے؟ داڑھی کے ذریعے۔ اور آج مرد کہتے ہیں یہ داڑھی میں برا لگتا ہوں۔ جو یہ سمجھتا ہے، معذرت کے ساتھ ناراض نہیں ہونا میرے اوپر، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں داڑھی کے ساتھ برا لگتا ہوں، اس کا ذہن تبدیل ہو چکا ہے، اس کا ذہن تبدیل ہو چکا ہے، غیروں کے نظریات اس دماغ میں داخل ہو چکے ہیں۔ ورنہ خوبصورت آدمی اس شکل میں لگتا ہے جس شکل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوبصورت لگا کرتے تھے۔ اور جناب عائشہ کو دیکھیں، وہ کہہ رہی ہیں وہ اللہ کا، یعنی کہ اللہ کی صفت بیان کر رہی ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو خوبصورت بنایا، کس چیز کے ذریعے؟ داڑھی کے ذریعے۔ تو میرے بھائی داڑھی خوبصورتی بھی ہے، سنت بھی ہے، واجب بھی ہے، فرض بھی ہے، لازمی بھی ہے، اس کا اہتمام کیا جائے، اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی سستی نہ کی جائے۔ اس کے بعد بھائی کہتے ہیں کہ سب کے لیے ضروری ہے، صرف مولوی صاحبان کے لیے کیوں جی؟ یہ تو ہم نے دین مولویوں کو دے دیا ہے، ورنہ اللہ نے دین سب کے لیے نازل کیا ہے۔ یہ ہم نے کہہ دیا کہ مولوی کا بیٹا مسجد سنبھالے گا، میرا بیٹا نہیں۔ میرے بھائی ہم عیسائی نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ یہ عیسائیوں میں ہوتا ہے کہ وہ جو ان کے ہوتے ہیں نا پادری، ان کا کام ہے عبادت وغیرہ کرنا، اور پھر جب ان کا کوئی معتقد آئے چندہ وغیرہ چندہ لے کے اس کے گناہ معاف کر دینا، جنت کا سرٹیفکیٹ دے دینا، یہ اسلام ہے میرے بھائی۔ یہاں پہ ایسی حرکتیں نہیں چلتی، ہر آدمی اس دین کا پابند ہے۔ اللہ نے تو اپنے نبی سے کہہ دیا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ پہ واجب ہے کہ آپ میری عبادت کرتے رہیں موت آنے تک۔ ہمارے ہاں تو لوگ کہتے ہیں نا جی میرے پیر صاحب کو نمازیں معاف ہوگی کیونکہ پہنچ گئے ہیں۔ کیا ہو گیا جی؟ پہنچ گئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تمام ولیوں کے امام ہیں، ان سے اللہ کہہ رہا ہے کہ موت آنے تک آپ پہ واجب ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ اگر عبادت معاف ہونا ہوتی تو آپ کو معاف ہوتی۔ اس لیے میرے بھائی کسی کو بھی یہ جو شریعت کی تعلیمات ہیں یہ معاف نہیں ہیں۔ آگے بھائی نے اپنے سوال میں چند ایک اشارے کیے ہیں کچھ لوگوں کی طرف کہ ان کی داڑیاں نہیں ہیں۔ تو میرے بھائی مسئلہ بتانا میرا کام ہے، اور یہ انتظامی سوالات مجھ سے نہ کریں کہ اس کی داڑھی کیوں ہے، اس کی کیوں نہیں ہے، اس کی نام لے کے پوچھنا، یہ میرا کام نہیں ہے۔ میں انتظامی افیسر نہیں ہوں، میں دین کی باتیں بتانے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ آگے بھائی کہتے ہیں ٹخنا ننگا نہ کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قدر ناراضگی کا سبب ہے، تو اپنے روضہ پہ کھڑے، تو آپ کے روضہ پہ کھڑے یہود و نصارہ کی تشبیہ کو دیکھنا گوارا کر رہے ہوں گے، تو آپ اپنے روضہ پہ کھڑے یہود و نصارہ کی تشبیہ کو دیکھنا گوارا کر رہے ہوں گے۔ بھائی کا یہ سوال سمجھنے والا ہے، اور یہ غلطی بہت سے لوگوں میں پائی جاتی ہے جو اس بھائی کے سوال میں موجود ہے۔ یہ غلطی سمجھنے والی ہے، آپ میں سے بھی کئی لوگوں نے کی ہوگی، اور کئی لوگوں نے آپ کے سامنے اس غلطی کا ارتکاب کیا ہوگا۔ غلطی کیا ہے؟ جو عمرے کے لیے جا رہا ہے، جو حج کے لیے جا رہا ہے، اس سے کہتے ہیں داڑھی رکھ لو، روزے پہ کیا منہ دکھاؤ گے؟ نبی علیہ السلام کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کس منہ سے وہاں جاؤ گے؟
میرے بھائی داڑھی رکھنا تو ضروری ہے، پہلے کہہ چکا ہوں، آپ کے فرامین ہیں اس بارے میں، واضح فرامین ہیں، داڑھی رکھنا ضروری ہے، لازمی ہے. لیکن یہ کہنا کہ داڑھی اس لیے رکھ لو کہ آپ کو کیا منہ دکھاؤ گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہنے والے کا عقیدہ ہے کہ نبی الاسلام ہر آتے جاتے کو دیکھ رہے ہیں. یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا؟ اس عقیدے کی دلیل کہاں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس، سب سے محترم دنیا میں آئے اور چلے گئے. انک میت وانہم میتون، اللہ نے آپ کے فوت ہونے کا اعلان قرآن پاک میں کیا. افإن مات او قتل کل نفس ذائقۃ الموت. کئی ایک آیات اور کئی ایک احادیث اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے چلے گئے، فوت ہو چکے ہیں. اب یہ کہنا کہ آپ قبر سے دیکھ رہے ہیں ہر آنے جانے والے کو، اس کی کیا دلیل ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی ایک احادیث اس کے خلاف دلالت کر رہی ہیں. مثلا ترمذی کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حج میں صحابہ کرام سے بار بار کہا تھا کہ لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، شاید اس سال کے بعد میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے. لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، شاید اس سال کے بعد میں تمہیں دیکھ نہ سکوں. اور وہ حدیث کسے معلوم نہیں ہے جو مسلم شریف میں آتی ہے، جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لوگوں میں حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کروں گا، وہاں پہ تمہارا انتظار کروں گا. تو صحابہ کرام نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول، آپ کے وہ امتی جو ابھی پیدا نہیں ہوئے انہیں آپ کیسے وہاں پہچانیں گے؟ تو کیا جواب میں آپ نے کہا تھا کہ میں قبر میں دیکھتا رہوں گا، میں فوت ہونے کے بعد بھی حاضر ناظر رہوں گا، میں تمہارے پاس آیا کروں گا، تمہارے اجتماعات اور کانفرنسوں میں حاضر ہوا کروں گا، کبھی لاہور، کبھی دلی، کبھی ملتان آیا جایا کروں گا؟ نہیں. آپ نے کہا تھا میں کیسے پہچانوں گا؟ فرمایا میرے امتی آئیں گے تو ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، یہاں سے میں پہچان لوں گا. کہاں سے پہچان لوں گا کہ میرے امت کے جو لوگ آئیں گے ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے؟ یہ کن کے چمکیں گے؟ جو نماز پڑھتے ہیں. کن کے چمکیں گے؟ جو نماز، اور جو وضو نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، ان کے اعضاء کیسے چمکیں گے؟ کرنٹ کہاں سے آئے گا؟ میرے بھائی اس کے لیے باقاعدہ نمازی بننا پڑے گا، وضو کر کے مسجد میں آئیں تاکہ روز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو پہچان لیں. تو بہرحال آپ وضو کے اعضاء سے پہچانیں گے، اس لیے نہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ حاضر ناظر ہیں. نہیں میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے، بڑے بڑے عظیم کارنامے سر انجام دیے، اللہ کا دین امت تک پہنچایا، اور پھر اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اپنے رب کے پاس چلے گئے.